ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان بعد خدا بسرعت قسم مختصر وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 18 ذوالحجۃ الحرام، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ سو اہل سنت کے اندر اس دن کو یاد کیا جاتا ہے، اور خلیفہ سوم یعنی تیسرے اسلام کے جو خلیفہ تھے اور حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے داماد بھی تھے، اور خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ تھے، اور خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سو یہ دن 18 ذوالحجۃ الحرام، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، وہ آگے چل کر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ متعلق اتنے عنوانات ہیں کہ گفتگو کی جائے تو وقت کم ہے، گفتگو پوری نہیں ہو سکتی، کئی نشستوں پر بھی کریں تو پوری نہیں ہو سکتی۔ 12 سال پر محیط آپ کی زندگی کا یعنی کہ آپ کا دور خلافت ہے، جس میں فتوحات کا عظیم سمندر ہے۔ آپ کا خلافت پہ گفتگو کریں وہ الگ ہے، آپ کی ذات اقدس کی سادگی پہ گفتگو کریں الگ ہے، ولایت پہ گفتگو کریں الگ ہے، آپ کے نسب پہ گفتگو کریں تو الگ ہے، کیونکہ ابھی میں نسب پڑھوں گا تو آپ کا نسب جو ہے وہ 6ٹھی پشت میں جا کر حضور کے نسب پاک سے مل جاتا ہے، والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے۔ سو آپ کی سادگی کا پہلو، آپ کی نشانی امتیازات کا پہلو، آپ کے اخلاق کا پہلو، کردار کا پہلو، کتنے پہلو ہیں اگر گفتگو کی جائے تو کم۔ یہ ایسا عظیم شاہکار تھے اور خلفائے راشدین میں سے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اطہار میں سے آپ کسی بھی بڑی ہستی کا اٹھا کے تعارف جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے جیسے اخلاق کا اعلیٰ کردار موجزن ہو، ولایت کا اونچا مقام موجزن ہو، یعنی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اعلیٰ ہے اور ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نصیحت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ والد کی طرف سے اس طرح ہے کہ حضرت عثمان غنی، پھر آپ کے لقب ہے ذو العین، آپ کا لقب ہے صاحب الحیات، آپ کا لقب ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف
القرشی الاموی، یہ آپ کا پورا یہ جو نام آتا نا عبد مناف، اس مقام پر آ کر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات اقدس ہے، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نسب رسول سے مل جاتا ہے، یعنی اس مقام پر آ کر آباء و اجداد کا سلسلہ نسب رسول سے مل جاتا ہے۔ پھر آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب کیسے ہے؟ وہ عروہ بنت قریش بن حبیب بن عبد شمس اور بن عبد مناف، تو چھٹا سلسلہ جو ہے پانچویں، یعنی والدہ کی طرف سے پانچویں پشت میں جا کر نسب جو ہے وہ نسب رسول سے مل جاتا ہے، اور والد کی طرف سے چھٹی پشت میں جا کر نسب نسب رسول سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی ذات اقدس وہ ہے جو ابتدا کے اندر اسلام لائے۔ آپ کے لقب میں ذوالنورین کا لفظ آتا ہے، پھر آگے اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ ذوالنورین اس لیے کہا جاتا تھا کہ حضور کے دو صاحبزادی شک بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے، اور پھر اس پر حضرت مولا کائنات نے کیا فرمایا، اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ کے سناؤں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی محبت کیسی۔ آقا علیہ السلام اسلام کی محبت کسی بھی صحابی سے تھی تو اس کو اس انداز میں کبھی نہیں تولنا چاہیے کہ حضور کی محبت ان سے زیادہ تھی تو ان سے کم تھی۔ یہ باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، وہ جو محبت ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے جس کو جتنی محبت کی ضرورت ہے میرے مصطفیٰ نے ان کو ادا فرما دی۔ محبت کے رنگ ہیں، اس سے محبت ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو اس کا رنگ اور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو رنگ اور ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو رنگ اور ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو رنگ اور ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو رنگ اور ہے۔ کہ محبت چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ لوگ آج کل باتیں کرتے ہیں پھر ان بزرگ ہستیوں کی، وہ بڑے ہیں تو یہ چھوٹے ہیں، تو اس طرح کر کے احترام صحابہ کرام کا نکالا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی ذات اقدس ہم غلاموں کے لیے بڑی بلند و بالا ہے، تو غلام کا کام کیا ہونا چاہیے؟ غلام کا کام ہونا چاہیے کہ جتنا کر سکتا ہے آج ان کا دل ہے ذکر کر لے، جتنا ذکر کر لے اتنی خیرات اس کے دل میں سینے میں ڈال دی جائے، اور جتنا کام کرے گا اتنا محروم رہے گا۔ تو آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے جو صحابہ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے نا، سیٹھ لوگ، آپ ان کی اولادوں میں سے ہیں، امیر ترین لوگوں میں سے، لیکن آپ کا اسلام کی تعلیمات نے دل بدل دی ہے کہ نہیں؟ وہی تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دعوت کے اوپر آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ خود فرمایا کرتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا شخص ہوں، چوتھے نمبر پہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر شہادت کے مقام تک اسلام کی خدمت کر کے زندگی گزاری۔ جب آپ کا وصال آپ کی شہادت ہوئی، کتنے مقام ایسے آئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال کے دروازے کھول دیے۔ آقا علیہ السلام کا حکم ہوا، حکم مصطفیٰ پہ جو کر سکتے تھے کر دیا، ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے آپ کی شہادت ہو گئی۔ 2 اونٹ باقی تھے جب آپ کی شہادت ہوئی آپ، اور وہ
وہ بھی اس لیے کہ حج کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے. پھر رہا ہی کیا, سب کچھ اسلام پہ لوٹا دیا. آپ جب خلیفہ بنے تو بیت المال سے آپ اپنا وظیفہ نہیں لیتے تھے, سب کچھ اسلام پہ کھا کر. چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا. پھر اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن بڑی بڑی شخصیات کو اسلام کی دعوت دی تھی, ان میں حضرت زبیر بن عوام بھی تھے, حضرت عثمان غنی یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے. یہ جو نام لے رہا ہوں یہ اشرا مبشرہ میں سے نام ہے. تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. ان پر انفرادی کوشش کر کے سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں لے گئے. اور آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی. اور آقا علیہ السلام کا کلام اور حضور علیہ السلام کا قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنا دل کو بدل دیا. اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر یہ صحابہ یعنی اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, پھر جب اسلام قبول کر لیا پھر اپنے لیے نہیں جیے, پھر بقیہ زندگی اسلام کے لیے جیے, مصطفیٰ کے لیے جیے, مصطفیٰ کے دین کے لیے جیے. اب یہ جو جملہ ہے نا کہ اسلام لانے کے بعد پھر مصطفیٰ کے لیے جیے یا مصطفیٰ کے دین کے لیے جیے, اس کے اوپر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اتنا واضح جملہ ہے. پھر آگے آپ کا نکاح, حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادی ہیں, آپ کے نکاح میں آئی. ایک حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بھی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھی جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پاک سے تھی. یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں, جبکہ بابی کریں نکاح میں آئیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پہلا نکاح حضرت رقیہ کے ساتھ ہوا تھا. انہی کے ساتھ جو پہلی ہجرت مکہ کی طرف, مکہ سے حبشہ کی طرف کی گئی تھی کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے, تو آپ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف چلے گئے. کچھ عرصہ پھر وہاں رہے, اور حضرت رقیہ کے بطن اطہر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. یہی سے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی. وہ جو حضرت ابو عبداللہ تھے وہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کے بطن مقدس سے وہ صاحبزادے تھے. اور آپ نے حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی, کچھ عرصہ وہاں رہے, اور پھر ایک غلط افواہ اڑی جس بنیاد پر آپ واپس تشریف لائے. یہ افواہ اڑائی کفار نے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ختم ہو گئے, کوئی مسالت ہو گئی یا کوئی اس طرح. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے حبشہ سے, لیکن جب واپس آئے تو مسلمانوں پہ ظلم و ستم اسی طرح. واپس آنے والوں میں بعض صحابہ پھر واپس چلے گئے کیونکہ ظلم و ستم رک نہیں رہا تھا. وہ کبھی داستان مکہ کی بیان کروں گا میں آپ کے سامنے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ آ کر دوبارہ واپس نہیں گئے, پھر مکہ میں گئے. اور پھر مکہ سے حضور علیہ السلام نے جب ہجرت مدینہ عقبہ کی ملاقات کے تناظر میں جو مدینہ پاک کی ہجرت ہوئی, حضور علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت عثمان غنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی. اور حضور علیہ السلام نے جب بدر کی جنگ لڑی تو آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو تھی وہ اس وقت بہت بیمار تھی, یعنی کہ اسی مرض میں پھر ان کا وصال ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے چونکہ آپ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے,
تو یہاں پر بعض ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں اس دور میں جن کا نام لیں تو ان کو تب بھی تکلیف ہوتی ہے، جو نام وہ لیتے ہیں اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ان کا نام لے کے بات کریں تو میڈیا کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے کرنے سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، اور تبرہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ بدر کی جنگ میں نہیں تھے، لہذا یہ جانثاران مصطفیٰ میں سے نہیں تھے، اور مقابلہ حضرت مولا کائنات کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات بدر کی جنگ کے اندر آگے تھے اور حضرت عثمان غنی نہیں تھے، اور یہ دو باتیں کر کے مولا کائنات کی شان بیان کی جاتی ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان گھٹائی جاتی ہے. یہ کسی مومن کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان ایسے کلام کرتے ہیں؟ یہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں، شاید کسی کی نصیحت کا باعث بن جائے. مسلمان ایسے عظمت صحابہ بیان کرتا ہے؟ مولا کائنات کی عظمت کا کون منکر ہے؟ کسی نے بے ایمان ہونا؟ اگر مولا کائنات جنگ بدر کے اندر تھے اور حضرت عثمان غنی نہیں تھے، میرا ان لوگوں سے دوسرا سوال ہے. حضرت عثمان غنی نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ، مولا کائنات تھے، اور یہ چیز وجہ بنی حضرت عثمان غنی پہ تبرہ کرنے کے لیے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر تو بدر میں تھے، آپ تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے. حضرت فاروق اعظم تو وہاں تھے، آپ کی زبان تو ان کے بارے میں بھی بہت سخت ہے. اس کا مطلب یہ کہ پیمانہ نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ بڑی بلند عظمت والا عقیدہ ہے. وہ کیا کہ جو جنگ بدر میں تھے وہ بھی حضرت والے صحابہ ہیں، اور جو حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے گھر میں رک گئے رسول اللہ کے کہنے پر، وہ بھی عظمت والے صحابہ. یہ ہے میرا عقیدہ ہے سنت. ہمارے نزدیک تو مولا کائنات بھی ولیوں کے سردار ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ولیوں کے سردار ہیں. یہ تصور عقیدہ ہمارا. کیوں؟ جو تلوار لے کر مصطفیٰ کی ناموس اور عزت دین کی خاطر وہاں لڑ رہے تھے، وہ مولا کائنات اور دیگر صحابہ تھے. وہ عظمت والے اس وجہ سے. ادھر مصطفیٰ کی صاحبزادی بیمار تھی، تو بدر کے اوپر جانے کے لیے آقا اسلام اسلام نے خود روک دیا حضرت عثمان غنی. تو جن کی ڈیوٹی مصطفیٰ نے ادھر لگائی، ہمارے نزدیک وہ بھی عظمت والے، اور جن کو مصطفیٰ نے ڈیوٹی وہاں لگائی ہمارے نزدیک وہ بھی عظمت والے. اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تو آقا علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ اس وقت مرض الموت میں مبتلا تھی. وہ بہت سخت بیمار تھی، اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا. آقا علیہ السلام نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے پاس ٹھہرے رہنے کا حکم دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کرنے کا مقصد یعنی تو آپ رسول اللہ کے حکم کی بھی لاج نہیں رکھتے کہ حضور علیہ السلام کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ آپ رک جاؤ. جو جنگ میں گئے ان کو بھی مصطفیٰ کا حکم تھا کہ وہاں چلے. کچھ حکم مصطفیٰ پر جنگ میں گئے اور کچھ حکم مصطفیٰ پر حضور کی صاحبزادی کی راکھی کی جگہ. اور پھر آ کر اسلام نے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مشرکوں پر فتح ہوئی اور بدر کے میدان میں مسلمانوں نے مشرکوں کو پچھاڑ دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس دن سیدہ رقیہ کا وصال ہو گیا جس خاطر حضرت عثمان غنی رکے تھے. لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا، اور ان کو مال غنیمت سے حصہ اور اجر میں آقا علیہ السلام نے شریک فرمایا.
فرمایا کہ عثمان غنی اگر جب بدر کی جنگ میں شریک نہیں تھے، پر یہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، اور بدر کے مجاہدین کو جو اجر ملا ہے فرمایا وہ عثمان غنی کو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کاری ہوئی تو مال غنیمت کی تقسیم کاری میں جو مجاہدین بدر کو ملا، غازیان بدر کو جو حصہ ملا، وہی حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا۔ اس کو تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، علامہ ابن عاصیر نے اس کو لکھا، امام جزری رحمۃ اس الغابہ میں اس کو لکھا، اور کئی مقام پر۔ لہذا یہ موقع وجہ تبرع نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی بدر میں شریک نہیں تھے، لہذا اب جو منہ میں آئے ان کی شان کو گھٹانے کے لیے بول دیا جائے، نہیں، وہ حکم رسول پر تھے، وہ حکم رسول پر تھے۔ اور یہاں پر ایک بات کروں، کبھی موقع ملا تو اس پہ اچھی طریقے سے بات کروں۔ میں نے حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا ذکر کیا، ایک حضرت ام کلثوم کا ذکر کیا اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا میں نے ذکر کیا۔ علماء شیعہ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ میں کہتا ہوں حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ النساء شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں کوئی شک ہے؟ اگر حضور کے 3 صاحبزادی اور مان لیں تو اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں کمی آ جائے گی؟ ان کی شان تو اولیاء ثریا پر ہے، ان کی شان تو اولیاء ثریا پر ہے۔ مصطفیٰ نے فرما دیا کہ یہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ تو مالکان جنت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 صاحبزادی نہیں ہیں، ایک ہی۔ ایک صاحب سے سوال ہوا تو بات کرنے کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کر کے ایک ہی صاحبزادی تھی اور باقیوں کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں، باقی جو تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جہاں پہلے شادی ہوئی تھی نا، تو دوسرے شوہر سے جو اولاد تھی یہ وہ تھی۔ میں نے کہا کہ جو دوسرے شوہر کی اولاد ہو ان کو بنت رسول اللہ کر کے بلایا جاتا ہے کتابوں میں، اور میں آپ کو کتابیں اٹھا کر کم و بیش 20 سے زیادہ علماء شیعہ کی کتابیں جس کے اندر خود انہوں نے حضور کی صاحبزادی ایک سے زیادہ لکھی، ان کی کتاب 20 کتابیں علماء شیعہ جس کے اندر ایک سے زیادہ مصطفیٰ کی صاحبزادیوں کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں جہاں آقا علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا ذکر ہے، یہ جواب ہے اس چیز کا۔ جہاں مصطفیٰ کی صاحبزادیوں کا ذکر آیا، اگر بیٹی ایک ہی ہوتی تو واحد کے سینے سے ذکر آنا چاہیے تھا نا۔ بولیے پارہ نمبر 22 اٹھائیے اور پڑھیے، پڑھ کے دیکھیں جہاں مصطفیٰ کے صاحبزادیوں کا ذکر آیا قرآن مجید نے وہاں پر سیدھا جمع کا استعمال فرمایا۔ اگر صاحبزادی ایک ہو تو واحد کا سیدھا استعمال کیا جائے گا نا، واحد کا سیدھا ایک کا سیدھا استعمال کیا جائے گا، جمع کا سیدھا یعنی کہ ایک سے زیادہ ہے، بلکہ عربی کے اندر تو واحد کے بعد تثنیہ آتا ہے، یعنی 2، ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور تثنیہ کا سیدھا الگ ہوتا ہے، تثنیہ کے بعد پھر جمع کا سیدھا آتا ہے۔ تو عربی کے اندر جمع کا سیدھا استعمال ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ مصطفیٰ کی صاحبزادیاں 2 سے زیادہ ہیں، جمع کا سیدھا استعمال کیا کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں 4 صاحبزادیاں۔ اہل سنت کا عقیدہ مصطفیٰ کی 4 صاحبزادیاں یہ خون مصطفیٰ تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس سے تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں تھیں۔ ان میں حضرت زینب بنت رسول اللہ نام آتا ہے، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ نام آتا ہے، اور حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ نام آتا ہے، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا نام مقدس ہے۔ یہ ہے سنت۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل پر خود مصطفیٰ نے کلام فرمایا۔ اب چونکہ وقت کم ہے
تو میں چیدہ سی روایات پڑھتا ہوں. نصار بن سمرہ ہلالی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے. اب حضرت مولا کائنات گفتگو فرماتے ہیں. جو کلام حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے زبان مقدس سے نکلا اس کلام کو تو کم از کم مان لینا چاہیے. یعنی کہ کچھ لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا نام لینا وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی تب تک شان ہی بیان نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کی توہین نہ ہو. انہوں نے مسلک بنا رکھا ہے اور اس مسلک کو پاکستان کا مسئلہ بنا رکھا ہے. اہل بیت اطہار کی عظمت شان عہدے ثریا پر ہے. کوئی بندہ انکار کر کے کس نے بے ایمان ہونا، اس نے اپنے آپ کو کافروں میں داخل کرنا. جو اہل بیت اطہار کی شان کا منکر ہو وہ بے ایمان ہے. جو مولا کائنات کی عظمت کا منکر ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا منکر ہو، وہ امام حسنین کریمین عصیمتین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی شان و عظمت کا منکر بے ایمان ہونا کسی. لیکن یہ تبلیغ کا کون سا طریقہ ہے کہ عظمت اہل بیت بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک صحابہ کی توہین نہ ہو. نہیں، انداز تبلیغ پسند نہیں، کیونکہ یہ انداز تبلیغ لوگوں میں انتشار پیدا کرتا ہے. لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کے اندر، لوگ لڑتے ہیں، خون بہتے ہیں. کیوں؟ آپ جن کی توہین کر کے عظمت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ امت کی میجورٹی جو ہے ان کو بھی اپنا ایمان مانتی ہے. صحابہ کرام اہل سنت کا ایمان ہے، اہل بیت اطہار اہل سنت کا ایمان ہے، اللہ کے سارے انبیاء اہل سنت کا ایمان ہے، تمام رسولان اسلام اہل سنت کا ایمان ہے. اور ان تمام رسولوں پر سردار الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر ہمارا ان پر بھی کامل ایمان ہے. جب آپ کسی کی شان کو بیان کرتے ہیں تو اس شان کو بلند کریں، اس کے مقابلے میں کسی کی توہین کو تبلیغ کا منشور مت بنائیں. صحابہ کرام کی توہین کون برداشت کرتا ہے؟ ایمان ہے ہمارا. صحابہ کرام کی محنت اور مشقت اور جانفشانیاں اور خدمات کے ڈنکے اس وقت یورپ کی سرزمین تک بجتے رہے کہ جو دین کی خاطر کٹ رہے تھے وہاں پر. وہ روم کی سرزمین میں ان کے ڈنکے بجتے عظمت پہ وہاں کٹ رہے تھے، وہ کٹ رہے تھے، ان کی اولادیں کٹ رہی تھی. ہم کیسے مان لیں آج ان کی ذات کو پیچھے ہٹا کے کوئی عظمت اہل بیت کی بات کرے؟ اگر بات صرف عظمت اہل بیت کی ہوتی تو اس میں تو کسی کے اختلاف ہی نہیں. عظمت اہل بیت بیان ہو، صرف بیان نہ ہو، ڈنڈے کی چوٹ پر بیان ہو. تر و دیوار کرا دے کہ کوئی غلامان اہل بیت بات کر رہا ہے. پھر جب یہ شان بیان ہو جائے اب غلامی کا دوسرا رخ ہے. وہاں پر پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے، وہاں پر پاؤں پھسلنے نہیں چاہیے. وہاں پر بھی یہ کرنا چاہیے کہ اب عظمت صحابہ کی بات آئی، اب بھی عہدے ثریا پہ چڑھا کر بیان کریں گے اور عظمت صحابہ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے. ایسے بیان کریں گے کہ تر و دیوار گواہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلامان صحابہ بات کر رہے ہیں. اس اعتدال کے پیمانے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں مذہبی منافرت کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات کہ کسی مقدس ذات کی توہین کر کے کسی مقدس ذات کی عظمت کو بیان کرنا. مسلمانوں کا شیما نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کسی عظمت والی ہستی کو دیکھ کر اس کی عظمت بیان کرنا. یہ ہے شان مسلمان کی، یہ مومن کی شان ہے. کوئی بھی ذات ہے عظمت والی، اس کی عظمت کو بلند کرے.
یہ ہے حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر ہے، بڑی عظمت والی ہستی ہے، ان کی عظمت کو بلند کر، ان کی شان کو بلند کر، ان کے گیت گائیں۔ امام حسنین کریمہ نبی دن آ رہے ہیں، محرم پاک کے دن آ رہے ہیں، رج کے بیان اور بیان کرنے کا حق ادا کرنا۔ آپ کی تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہو تو سننے والے کو کنجوسی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اتنی بلند طریقے سے شان بیان ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جب صحابہ کی بات آئے تو آپ کے لفظ نہ ڈگمگائیں، بلکہ کلام ہو ایسے جیسے کوئی خدا مانا کلام کر رہا ہو، اور فنا ہو کسی کی محبت اور عظمت کو بیان کرنا۔ تو حضرت نزال بن صابرہ ہلالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مولا کائنات کی بارگاہ مقدس میں گزارش کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ کچھ کلام کریں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ ایسے شخص تھے، اپنی تقریر مولا کائنات کی ہے، میں تو صرف روایت کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے شخص تھے کہ جن کو مالا اعلیٰ ذوالنورین کہتے تھے، جن کو مالا اعلیٰ فرشتے ذوالنورین کہتے تھے، کہہ کر بلاتے تھے۔ ان کے حبالہ عقد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ساتھیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں گھر کے ضامن ہیں یہ شان ہے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرے رفیق عثمان غنی ہیں، یعنی جنت میں میرے رفیق عثمان غنی۔ اب یہ جملہ یہ حضرت عثمان غنی کی عظمت کا پہلو ہے، اس میں مولا کائنات کی شان کو گھٹانے کا وہ پہلو ہے۔ مولا کائنات اور مولا کائنات ہے، وہ تو من کنت مولا فہذا علی المولا، ان کی شان اور ہے اور وہ بھی بڑی بلند ہے، یہ ان کی شان ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے رفیق ہیں جنت۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کو حکم دیا، مسلمان مکہ کی طرف جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، پہلی بار کافروں نے روک لیا ایک میدان میں، اور حضرت عثمان غنی مذاکرات کے لیے مکہ میں گئے، پھر واپس نہ آئے کچھ عرصہ۔ تو یہ خدشہ ہوا کہ مسلمانوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس بات پر بیعت کی، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، تو اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کہتے ہیں کہ جب بیعت رضوان کا حکم دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ میں گئے ہوئے تھے۔ جب لوگوں نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کی حاجت میں ہے۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دوسرے صحابہ کرام کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا، یعنی حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت کی۔ یہ ہے عظمت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خاطر قربان کر دی، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر دین متین کی خدمت نظر آئے، آقا علیہ السلام کی ناموس کی خاطر، مصطفیٰ کے دین کی خاطر ساری زندگی قربان کر دی، حتیٰ کہ شہید ہو۔ اور جب شہید ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو مکہ کے سب سے بڑے سیٹ تھے، مالدار، اور جب شہادت ہوئی تو 2 اونٹ تھے، اور وہ بھی کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ وہ حج کے لیے رکھے ہوئے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ وہ پاک اور بزرگ ہستی ہے
کہ جن کا ذکر صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، جن ممبروں کے اوپر ان کی ذات پہ تبرہ کیا جاتا ہے نا، ان کی کتابوں میں بھی میں ان کا ذکر پڑھ چکا ہوں، ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پڑھ چکا ہوں۔ یہ سب سے پہلا حوالہ ہے کہ علماء شیعہ کی بڑی معتبر کتاب، جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف ہوتی ہے، ان کے ہاں فروع کافی، یعنی کہ بڑی مضبوط کتاب ان کے مذہب۔ اس کو شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی الرازی نے لکھا ہے، المتوفی 328 وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ جو بھی میں نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر صحابہ کرام سے بیعت لی گئی، اور وہ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے لی گئی تھی، اور قرآن مجید میں اس بیعت رضوان کا ذکر کیا۔ تو وہ شیخ ابو جعفر کلینی جو علماء شیعہ کا بہت بڑا نام، وہ کہتے ہیں عمرہ حدیبیہ میں، یہ لفظ سنا، اب وہ حضرت تو نہیں لکھتے نا کتابوں میں، وہ عثمان ہی لکھتے ہیں، عمرہ حدیبیہ میں حضرت عثمان، میں خود یہ نام ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے لشکر میں تھے، یعنی کہ وہاں مصالحت کے لیے وہاں پر ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی۔ مسلمانوں نے کہا عثمان کے لیے خوشی ہو، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ میں سعی کی، حلال ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپس میں خوشی میں یہ بات کر رہے ہوں گے، ہم تو نہیں پہنچ پائے، اور حضرت عثمان غنی تو کعبہ کی زیارت بھی کر چکے ہوں گے اور طواف بھی کر چکے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام سے یہ بات مصطفیٰ نے سنی تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، وہ پورا اہل سنت کی کتابوں کا مضمون علماء شیعہ کی بڑی معتبر کتاب میں ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے بغیر نہیں کرے گی کعبہ کا، وہ میرے بغیر کعبہ کا طواف، حالانکہ وہ کعبہ تھا، جملے بڑے ہیں، وہ کعبہ تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کعبہ ہے، یہ کعبے کا کعبہ ہے، تو کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں کریں گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، کیا تم نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتا تھا جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طواف ہی نہیں کیا تھا۔ حضور آپ کو چھوڑ کر میں کعبہ جاتا تو کیسے جاتا؟ ہم تو خدا کو بھی جانتے ہیں، تو آپ کے وسیلے سے خدا ایک ہے، ہم نے کب دیکھا تھا؟ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا خدا ہے، جن کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، انہیں چھوڑ کر میں کعبہ کا طواف کیسے کر سکتا؟ اب یہ پوری علماء شیعہ کی کتابوں میں لکھی ہے۔ پھر ایک اور آگے دیکھیں، یہ بھی شیخ ابو جعفر کلینی نے لکھا ہے، اس کو بھی ان کی کتاب الروضہ، فروع کافی اٹھائے، کتاب الروضہ میں دیکھیں، جلد 8 صفحہ نمبر 31 ہے، مطبوع تہران۔ حضرت وہ لکھتے ہیں کہ حلبی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا بنو عباس کا اختلاف حتمی ہے، ندا حتمی ہے، اور مہدی کا ظہور بھی حتمی ہے، یہ کلام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ندا کیا ہوگی؟ کہا کہ صبح کے وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، سنو علی اور ان کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اور علی کی جماعت کون ہے؟ ہم، کیونکہ ہماری عصمت میں مولا کائنات کا گلہ کبھی بھی نہیں آیا اور نہ آ ہی سکتا ہے۔ ہم تو ان کے اولادوں کے جھوٹوں کو بھی عصمت سمجھتے ہیں، ہم تو ان کے اولادوں کا صدقہ مانگتے پھرتے ہیں، ہمیں تو
سیدہ فاطمہ تو زہرا کے جوڑوں کا ٹکڑا ہے، ہم تو صدقہ کھانے پینے والے ہیں. تو کہا کہ علی اور ان کی جماعت ہی کامیاب ہے. اور اگلے لفظ سنیں، کہا اور شام کے وقت دوسرا منادی ندا کرے گا، سنو عثمان اور ان کی جماعت ہی کامیاب. یہ ابو جعفر کلینی نے. پھر آگے دیکھیں، ایک آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وقت کم ہے. یہ نہج البلاغہ اٹھائے اور اس خطبے کے اوپر ایک صاحب سے میں نے کلام کیا، اس نے مجھے بڑا بے دردانہ قسم کا جواب دیا، وہ بھی سناتا ہوں. پہلے خطبہ سنیں. یہ خطبہ نہج البلاغہ مطبوع تہران میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 566 نہج البلاغہ. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات لے کر ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اب وہ مولا کائنات کے ساتھ تو حضرت لکھتے ہیں، مولا بھی لکھتے ہیں، پر حضرت عثمان غنی کے نام کے ساتھ نہیں لکھتے. وہ میں خود ایڈ کر رہا ہوں. یہ لوگ میری تقریر پہ کل کو کوئی شور مچانے لگ جائے کہ وہاں حضرت تو لکھا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں لکھتے آپ لوگ، اور جنہوں نے لکھا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی پتہ ہے. وہ سب ساری کہانی جانتا ہوں میں. کچھ لوگ ایسے تھے مسالت کروانے والے، انہوں نے نہج البلاغہ کو چھاپا اور جہاں پر سیدہ عائشہ کا نام آیا تو وہاں حضرت سیدہ عائشہ لکھ دیا، حضرت عثمان غنی کا نام آیا تو حضرت عثمان غنی لکھ دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام آیا تو فاروق اعظم لکھ دیا. ان بیچاروں کے ساتھ بعد میں ان کے مذہب والوں نے بہت برا کیا، میں اس کا گواہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شکایات لے کر ایک وقت حضرت علی کے پاس آیا. حضرت عثمان غنی اس وقت منبر خلافت پر تھے اور ظاہر مولا کائنات کی موجودگی رہتی تھی. جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا آپ مولا کائنات سے مشورہ کرتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کرتے، اور بھی اکابر صحابہ کرام موجود ہوتے. تو لوگوں نے شکایت کی تو مولا کائنات آپ نے ان سے بات کر کے ان کو سمجھایا. مولا کائنات کہ تم لوگ شکایت کرنے میں غلط ہو، لیکن زور دیا کہ نہیں آپ ہماری ان ساری باتوں پہ بات کریں. تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر کہا کہ ایک وفد میرے پیچھے آ رہا ہے. یہ لفظ بڑی توجہ سے سنیے. کہا کہ ایک وفد میرے پیچھے آ رہا ہے، انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان سفیر بنایا. باخدا مولا کائنات اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں. میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جس سے آپ نہ واقف ہو، نہ کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جس کو آپ نہ جانتے ہو. جو آپ جانتے ہیں وہی ہم جانتے ہیں. یہ نہج البلاغہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں جس کو ہم نے پہلے جان لیا ہو اور اس کی خبر آپ کو خبر دیں. نہ کسی معاملے میں آپ ہم سے جدا ہوئے جس کی ہم آپ کو تبلیغ کریں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے، جس طرح آپ نے سنا ہے اسی طرح ہم نے سنا ہے، جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اسی طرح آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. اسی طرح حضرت ابو بکر رہے، حضرت فاروق اعظم بھی رہے. حق پر عمل کرنے میں آپ سے زیادہ نہیں تھے، یعنی جیسے آپ حق پر تھے آپ سے پہلے بھی حق پر تھے. یہ خطبہ نہج البلاغہ کا ہے اور خطاب مولا کائنات کا. تو کہا کہ میں آپ سے زیادہ نہیں تھے، وہ بھی حق پر تھے ہم بھی حق پر ہیں. ان دونوں کی بنسبت آپ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قرابت ہے. بلا شبہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دمادی کا شرف 2 مرتبہ حاصل کیا. آپ مجھے بتائیں یہاں پر حضرت مولا کائنات کے خطبے نے بتایا نا حضرت عثمان غنی دماد رسول، بولیے یہ کہا کہ دماد رسول، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ سے پہلے خلفاء جو تھے وہ بھی حق پہ ہیں. اور یہ جو لوگ سوال لے کر آئے ہیں
ان لوگوں کے سوال میں کوئی جان نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اس بارے میں سوال کیا جائے. یہ پورا خطبہ ہے جو مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا. کبھی یار یہ بھی ممبروں پر ذاکرین سے گزارش ہے کہ پڑھ دیا کرو بھائی. آپ کبھی کھڑے ہوتے ہیں انتشار کی آگ لگا دیتے ہیں, ایک بات کر کے ایک جملہ بول کے آپ تو چلے جاتے ہیں, بعد میں کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کا جملہ دور دور تک نظر نہیں آتا. ایک صاحب نے ایک روایت بیان کرتے علماء شیعہ کی بڑی معتبر شخصیت, ایک بات کر کے کہتے ہیں اہل سنت کی 40 کتابوں میں یہ روایت ہے. اب وہ تو کر کے چلے گئے, اگر اندر جان ہوتی, قوت طاقت ہوتی تو وہ کتابیں نکال کے دکھا دیتے. اچھا میں نے تقریر سنی تو میں نے کہا اچھا یار میں کتابیں کھولتا ہوں, میں دیکھوں تو صحیح یار کون سا مسئلہ ہے جس سے ہم نا آشنائی رہے. یہ حضرت پڑھ کے آگے, ہمیں اہل سنت کی ان کتابوں کا پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کتابیں اٹھا کے دیکھی, سب سے پہلے جو لفظ میں نے پڑھا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل سنت کی کتابوں میں یا تو وہ روایت ہی نہیں ہے, اور اگر روایت بھی ہے تو مصنف نے وہ روایت رد کرنے کے لیے لکھی ہے, آگے اس کو رد کیا ہے. انہوں نے اہل سنت کا مذہب بنا. تو اب تو ناجل بلاغہ پڑھ کے سنائیے حضرت عثمان غنی کی عظمت و شان میں. تو جہاں پر بڑی پاک ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے, آپ کے ممبروں پر, علماء شیعہ کے ممبروں پر بڑی پاک ہستیوں کا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہوتا ہے, اور حضرت مولا کائنات کی عظمت کے چرچے بیان کیے جاتے ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چرچے بیان کیے جاتے ہیں. وہاں پر یہ بھی بیان کیا کرو بھائی, یہ بھی آپ کی کتابوں میں ہی آیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک سوال ہے میرا, پتہ نہیں کیا وجہ, شاید میں غلط فہمی میں نہ ہوں, میں نے علماء شیعہ کے ممبروں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی عظمت زیادہ نہیں سنی. اس کی وجہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کیا حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں تھی؟ اولاد پاک تھی نا, ہماری امام, ہمارے سر کا تاج. میں تو ہم تو انہیں کے ٹکڑے کھا کر, انہیں کے وسیلے سے کھا کر, ہم تو جوان, ہم تو قیامت والے دن بھی کہیں گے کہ جو ہے وہ صدقہ ہی نہیں دیں گے صاحب. ہم تو فقیر و غریب لوگ ہیں, ان کے خادمین ہیں, خدام ہیں ان کے. تو ہمارے تو ممبر کے اوپر کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا کہ ہمارا ممبر خاموش رہا ہو. خلفائے راشدین کا ذکر ہو تو اس ممبر سے آوازیں لگ رہی ہوتی. حضرت مولا کائنات کے دن آئے تو اس ممبر سے آوازیں لگ رہی ہوتی. حضرت امام حسین کے دن آئے